حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ علیک باتقاء اللہ، کہ اللہ کا خوف دل میں رکھو، تقوی کی زندگی۔ آگے اصل چیز ہے جو میں اور آپ سب کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے ڈول سے کسی دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی بھرنے والی ہو، یہ اس کو نیکی کو بھی حقیر سمجھ کے مت چھوڑنا۔ اور وَلَوْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ، جب آپ اپنے کسی بھائی سے بات چیت کر رہے ہوں، وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنبَسِط، کھندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی آپ ہلکا مت سمجھیں۔ کتنی نیکیاں ہیں 24 گھنٹے میں جس میں ہمارا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، اور ہم اس کو جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیتے، ایسے ہی چھوڑ دیتے۔ اور اللہ کے ہاں نیکی صغیرہ کبیرہ یہ تمیز میں اور آپ کے اعتبار سے ہے۔ یہ جو ہم نیکیوں کے بارے میں یا گناہوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑی نیکی ہے، یہ چھوٹی نیکی ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جس نیکی کو قبول فرما لے وہ بڑی ہے، وہ جس نیکی کو رد کر دے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ جس نیکی گناہ پر پکڑ لے وہ بچ نہیں سکتا، اور وہ جس گناہ کو معاف کرنا چاہے تو کون پوچھ سکتا ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ سب سے پوچھتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا، اسے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت، لیس احد یحاسب الا ہلک، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے حساب لیا جائے بس وہ ہلاک ہو گیا، جس کا حساب لیا جائے وہ تو ہلاک، تباہ، برباد ہو گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے میں تو اسے بہت آسان قسم کا حساب لوں گا۔ آپ تو فرما رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ بچ نہیں سکتا، جبکہ قرآن کی آیت میں معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی حدیث ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پہلے بھی کہا، اس دن صبح درس میں بھی کہا تھا، کچھ لوگ ہمارے دائیں بائیں رہتے ہیں، وہ نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں اچھا انسان تھے، بہت اچھے آدمی تھے، بہت ٹھیک تھے ہاں اپنے زمانے کے، لیکن اس کی باتیں ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ منکرین حدیث کا انکار کرتے ہیں، بس ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، وہاں اللہ کا کلام جو ہے کتنا اچھا سا جملہ ہے، ہمارے لیے اللہ کا کلام۔ اما عائشہ صدیقہ جس کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہے، واحد خاتون ہے، واحد خاتون، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس کے بستر پر جبریل آ کر وحی اتارتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آیت کا مطلب جو ہے خود نہیں سمجھی، حضور سے پوچھ رہی ہیں، یا رسول اللہ آپ تو فرما رہے ہیں جس کا حساب لیا گیا وہ تو ہلاک ہو گیا، قرآن کی آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان قسم کا حساب ہوگا۔ عائشہ تو سمجھی نہیں ہے، اس حساب سے مراد یہ ہے کہ عرض اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ حساب نہیں لیں گے، بس آگے چلتا کر دیں گے، فائل آگے آ گئی، دستخط کر دے، آگے چل دیں گے، حساب منحوسب۔ اور جس کا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من نوقش الحساب ہلک، متفق علیہ روایت ہے، جس کے حساب میں پوچھا گیا یہ کیوں، آگے والے کسی کی مجال نہیں ہوگی ایک قدم آگے بڑھ سکے۔ تو اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہم یہی ہوتا ہے نا یار، میرے دل میں خیال آتا ہے کاش میرے پاس بہت بڑی رقم ہوتی، میں اس مسجد کو نیچے بیسمنٹ رو 4 منزل اوپر کر کے بٹھاتا اور شاندار قسم کی بناتا۔ واہ، دل میں یہ خیال ہم سب کا ہے،
ہم سب کا خیال ہے کہ کاش ہمیں موقع مل جائے ہر جمعہ مسجد نبوی میں پڑھ لیں. اگر ہو توفیق تو یہ نیت سب کی ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں سب کی نیت ہے. ہر جمعہ ہم جا کر مسجد نبوی میں پڑھ لیں, عمرہ کر لیں. یہ گھر کے ساتھ چھوٹی سی مسجد, یہاں تو آ سکتے ہیں نا فجر میں, پھر کیوں نہیں آتے؟ حرم تو جانا تو دور کی بات ہے, اس میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. اس میں آنے کی 2 گلی 1 گلی کا فاصلہ ہے, یہاں ہم نہیں آتے. تو ادھر آؤ, فجر کی نماز پڑھو, بیٹھ کر اشراق پڑھو. اللہ کے نبی کا فرمان حج عمرے کا تو ہے نا, وہاں نہیں جا سکتے تو یہ تو سب کا حج عمرہ ہے. ایک حدیث ہے کنز العمال کی روایت, فقراء کا حج جمعے کا دن ہے. فقراء کا حج جمعے کا دن, وہاں نہیں جا سکتے تو جمعے کے لیے آئے, وقت پر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن جلدی صبح سویرے خوب طریقے سے صفائی حاصل کر لے اور پہلے آ جائے, امام کے قریب بیٹھے, خاموشی سے سنے, کسی کندھے نہ پھلانگے, اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے. تو حج کیوں کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ مغفرت کے لیے. وہ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی عطا فرماتے ہیں, وہ یہاں بھی عطا فرماتے. تو اللہ کے نبی نے یہ چیزیں بتائی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں.